السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ منافق یا نفاق کا ماخذ سرنگ ہوتا ہے۔ لومڑی اپنے بل کے دو منہ رکھتی ہے۔ کوئی شکاری جب اس کا تعاقب کرتا ہے تو وہ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری جانب سے نکل جاتی ہے، لیکن اگر دوسری طرف سے تعاقب ہو تو وہ پہلے سوراخ سے فرار ہو جاتی ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، اس کا ایک اعتقادی اور دوسرا عملی پہلو ہے۔ عقیدے کا نفاق تو یہ ہے کہ انسان زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے مگر دل اسلام کا منکر ہو، یعنی دل میں کفر اور زبان پر اسلام کا کلمہ جاری اور ساری ہو۔ ایسے فرد کو اگر کفر سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لیتا ہے، لیکن اگر اسلام کے باعث کسی آزمائش کا خدشہ ہو تو وہ کفر کا ہم نوا بن جاتا ہے۔ عمل نفاق کے معنی زبان اور دل کا یکساں نہ ہونا۔ منافقت ایسے طرز عمل کا نام ہے جو قول و فعل کے تضاد سے عبارت ہو۔ اس میں انسان کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے نہ صرف مختلف بلکہ متضاد ہوتا ہے۔ نفاق عملی ایک بیماری ہے اور اس کی اولین وجہ جہالت ہے۔ منافقت کی تباہ کاریوں سے لا علم لوگ اس میں بآسانی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا علاج نفاق کے نقصانات کا علم حاصل کر کے اس سے بچنے کی شعوری کوشش اور عملی تدابیر اختیار کرنا ہے۔ عمل نفاق کا دوسرا سبب حرص اور ہوس کا غلبہ ہے۔ دنیاوی آسائش کے طمع و لالچ انسانوں کو منافقت کے جال میں پھنسا دیتی ہے۔ اسے بچنے کے دنیا کے فانی ہونے کا اختصار لازمی ہے۔ دنیا کی محبت جب غالب ہو جاتی ہے تو انسان جائز اور ناجائز کی تفریق مٹا کر حلال و حرام کو بالائے طاق رکھ کر دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے کے باوجود پارسائی کا چولا اوڑے رہتا ہے۔ اس قلبی بیماری سے شفا یابی کے لیے مال و اولاد کی محبت، دنیا اور اس کے خزانوں پر فدائیت، جاہ و منصب کی ہوس اور ہر حال میں اس سے منافعت کے حصول کی تمنا سے نجات ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں منافقین کی تصویر کشی اس طرح بھی کی گئی ہے کہ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ وطن عزیز کے اندر ہر انتخابی مہم کے دوران اس کا مظاہرہ زور و شور سے ہوتا ہے۔ مختلف سیاستداں اللہ ماشاءاللہ اقتدار کے حصول کی خاطر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے عوام کا دل لبھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آگے کا منظر بھی کتاب اللہ اس طرح بیان کر دیتی ہے۔ ارشاد قرآنی ہے، جب اس اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غار کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ موجودہ معاشرے میں یہ بھی ایک عام سی بات ہے۔ معاشرے کے باشعور لوگ اس صورتحال کو بدلنے کی حتی المقدور کوششیں تو کرتے مگر اصلاح کی کوششیں بار آور نہیں ہوتی، کیونکہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ حکمرانوں کے رویہ کی مثالیں آئے دن منظر عام پر آتی رہتی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال ہلدوانی کے غفور بستی کو اجاڑنے کی سازش تھی۔ اس کے تحت تقریباً 50,000 لوگوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ رچا جا رہا تھا۔ اس شر انگیزی میں ریلوے محکمہ اور ہائی کورٹ کو بھی ہم نوا بنا لیا گیا۔ یہ سفاک سیاستداں اقتدار کے جنون میں باولے ہو گئے ہیں۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کا گھمنڈ آڑے آ جاتا ہے۔ موجودہ حکمرانوں میں حدیث مبارکہ کے اندر بیان کردہ منافقین کی یہ چاروں صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، 4 خصلتیں جن کے اندر ہو وہ پورا منافق ہے، اور جن کے اندر ایک خصلت ہو اس کے اندر اس کی بقدر نفاق ہے۔ وہ خصلتیں یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب تکرار کی نوبت آئے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ ان میں سے ہر خصلت موجودہ دور کی سیاستدانوں کا طرز امتیاز ہے اور یہی عصر حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو فی الحال کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔